لیکن وہ کہاں پہنچے؟ سیدھے آگ میں، وہ آگ میں پہنچے ہوئے، کوئی ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ مسلح بچھا کے کھڑا ہو لیکن شریعت کا مخالف ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ میں مختلف جگہوں پر بلا لیتے باز، اب یہاں عرس کا مجھے ماحول اچھا لگا کہ شریعت اور دین اور مذہب اور اسلام اس کی بات ہو رہی ہے، نیکی کی دعوت، عشق رسول کی، اللہ رسول کی محبت کی، نماز کی بات ہو رہی ہے، دین اور شریعت کی بات ہو رہی ہے۔ بعض جگہ پر جاہلوں نے مختلف قسم کے میلے ٹھمیلے شروع کر دیے عرس کے نام پر، اس سے شریعت نے منع کیا، ناچ گانے سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے اور کھیل تماشوں سے۔ ایک جگہ مجھے کسی عرس پہ حضور بلا لیا، اب آپ کو پتا میں پیسے تو لیتا نہیں، اب میں بیان کر رہا تھا، بڑے جوش میں میرا چل رہا تھا موضوع، صرف اس میں ان کا ولایت تھا۔ آپ نے تو موضوع دو دے دیے، اتنا طویل مجھے سمیٹتے ٹائم لگ رہا ہے۔ آپ نے کہا شان رسالت بھی ہو، ایک میسج ہمارے نگران نے کہ یہ کہتے کوثر کی تفسیر بھی پڑھ کے جانا، اور کہتے شان ولایت اور کرامت پر بھی بیان کرنا، اتنے موضوع دے دو گے تو کیسے سمیٹوں گا؟ تو میں اس پر صرف تھا ولایت، اور میں پورے جوش میں لگا ہوا، ولی کیسا ہوتا ہے، ولی کی پہچان پر موضوع چل رہا تھا، تو میں پورے جذبے میں نا، پورے جوش میں بولتا گیا۔ میں نے دیکھا نہیں، میں نے ایسے بولا، اے جو آج کل جاہل لوگ ہیں، نماز کے مخالف، دین کے مخالف، یہ ولی نہیں ہوتے، یہ 6 انگوٹھیاں، بڑے بڑے بال عورتوں کی طرح بڑھا کے 6 مہینے بابا نہاتا کوئی نہیں، وہ کہتا میں پہنچا ہوا ہوں، نماز پڑھتا کوئی نہیں، دین کا مذاق اڑا دیا۔ اور میں یہ جملے بول گیا تو مجھے کسی نے پرچی دی لکھ کے، جلدی حضرت اپنے بائیں طرف دیکھو۔ کیوں؟ بائیں طرف دیکھا، وہ ایک بیٹھا تھا، گلے میں بڑے بڑے منکے، 6 انگوٹھیاں ہوتی، لٹرلی اس کی 6 انگوٹھیاں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف بیان کر دیا۔ اور میں نے کہا میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں تھا، اتفاقاً میں نے بول دیا۔ وہ قدرتی اس کی 6 انگوٹھیاں، بڑے بڑے بال، نماز وہ پڑھتا نہیں تھا، میلا کچیلا، بدبو آئے، سگریٹ پیے، بھنگ چرس پیے، اور میں ان کے خلاف بول رہا۔ پرچی دی اظہر بھائی، بعد میں لڑائی ہو جائے گی، یہ تو ماریں گے، یہ کون سا مولوی بلایا تھا جو ہمارے خلاف ہی تقریر کر گیا، یہ تو ماریں گے ہمیں۔ اور میں نے ان کو جاتے جاتے بولا، میں نے کہا یار تم نے ایسا پیر بنایا ہی کیوں تھا جو شریعت کی بات کرو تو اس کے خلاف چلی جائے؟ ہم ایسے پیروں کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ پیڑ ہے پیڑ، ہمارے سنت پر دھبا ہیں ایسے جاہل، بے نمازی، شریعت کے مخالف، ناچ گانا کرنے والے، یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ولی، ہمارے پیر نہیں۔ ہم تو ایسے پیروں کے چاہنے والے کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اللہ کے ولیوں کے چاہنے والے ہیں، ان جاہلوں، بے عمل اور بھنگی اور چرسی اور عاملوں کے پیچھے نہ لگ جانا۔ کہتے بابا ہاتھ لگاتا درد مٹا دیتا ہے، درد مٹانا ولایت ہوتا تو پیناڈول کی گولی سے بھی درد تو مٹ جاتا ہے، ڈکلوران سے بھی درد چلا جاتا ہے۔ بروفن کو کیا درجہ دو گے؟ فلوجن کو کیا درجہ دے دو گے؟ درد مٹانا ولایت نہیں ہے۔ بابا پھونک مارتا ہے تو جناب درد مٹا دیتا ہے، درد مٹانا ولایت نہیں ہے۔ ولایت کا معیار قرآن نے بیان کیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ولی ہوتے ہیں جو ایمان والے اور پرہیزگار تھے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 34 کو یاد کر لو، اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی پرہیزگار ہوتے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ اور ان کی شان قرآن سے سن لو کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ پرہیزگار، ہم ان کے چاہنے والے۔ غوث پاک نماز کے پابند، داتا علی حجویری نماز کے پابند، شاہ رکن عالم نماز کے پابند، بابا فرید الدین گنج شکر نماز کے پابند، خواجہ معین الدین چشتی نماز کے پابند، غوث بہاؤالدین زکریا نماز کے پابند، تاجدار گولڑا نماز کے پابند، کرما والی سرکار نماز کے پابند، شیر ربانی نماز کے پابند، مجدد الفسانی نماز کے پابند۔ ہم ایسے پیروں کے چاہنے والے ہیں جو نماز کے پابند ہیں، جو قرآن کے ماننے والے، شریعت پر عمل کرنے والے، جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جن کی باتیں تقویٰ دلا دیتی ہے، جن کی صحبت اللہ کی یاد میں لے جاتی ہے، جن کا چہرہ دیکھ کر کافر بھی آ کر کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ہم ایسے ولیوں کے چاہنے والے ہیں۔
ہیں، ایسے پیروں کے ماننے والے ہیں، ایسوں کی سنگت اور اختیار کرنے والے ہیں، اور ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ ان المتقین، یہ کہاں ہوگے؟ اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، کہیں فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، کہیں فرمایا ان للمتقین مفازا، کہیں فرمایا واللہ ولی المتقین، کہیں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہیں فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہیں فرمایا جنت اعدت للمتقین، کہیں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور کہیں فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ پرہیزگار کہاں ہوں گے؟ فرمایا یہ چھایوں میں ہوں گے، یہ مقام امن میں ہوں گے، یہ تختوں پر ہوں گے، یہ سایوں میں ہوں گے، یہ چشموں میں ہوں گے، یہ باغوں میں ہوں گے، یہ نعمتوں میں ہوں گے۔ جنت ان کے لیے، اللہ ان کا دوست، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور مقدی گل مکا دیتی، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تو ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے۔